الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من نجاة يا رسول الله قال صلى الله تعالى عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ دنیا دارالامتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا ہے اور مرنے کے بعد ایک دوسرا عالم آخرت کا رکھا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، وہ دارالجزا ہے۔ یہاں ہم نے جیسی زندگی گزاری ہوگی کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ جیسے دنیا کے امتحانات میں دو گروہ ہوتے ہیں، امتحان دینے والوں میں سے کچھ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں، ایسے ہی کل آخرت میں بھی دنیاوی زندگی کے امتحانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسانوں کو دیا جائے گا تو انسانوں کے بھی دو گروہ ہوں گے، جس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ انسانوں کا ایک گروہ وہ ہوگا جو کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازیں گے جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور دوسرا گروہ اس کے بالکل ضد برعکس ناکام ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ جہنم اور اس کی سزاؤں سے سزا دیں گے۔ دنیا کے اس امتحان میں مجھے اور آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجمل اور مغلق نہیں چھوڑا،
کہ بس دنیا میں انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو، اپنے طور سے سوچو، معلوم کرو میں کیا کروں گا تو کامیاب بنوں گا، کن چیزوں سے بچوں گا تو کامیاب بنوں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والے ہیں، تو انہوں نے بندوں کے لیے اور آسانی فرما دی کہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے انسانیت تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ تمہیں زندگی کیسی گزارنی ہے، کیسی زندگی ہمیں پسند ہے اور کیسی زندگی ہمیں ناپسند ہے۔ ہماری پسند والی زندگی گزار کر آؤ گے تو کامیاب ہوگے، ناپسند والی زندگی گزار کر آؤ گے تو ناکام ہوگے۔ چنانچہ اسی انبیاء کی سنہری کڑی میں بالکل اخیری لڑی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی ذات اقدس پر ختم ہوتی ہے، جو میرے اور آپ کے اور پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے واسطے نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت سے نوازا، شریعت کے قوانین دیے، قرآن کریم کو آپ پر اتارا گیا، آپ کو اس کے بیان کا پابند بنایا گیا۔ چنانچہ آپ نے قرآن کریم کی وضاحت کی احادیث کے ذریعے، اور یہی قرآن اور حدیث کا مجموعہ شریعت کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کہلاتے ہیں، جس کا خلاصہ دو باتیں بنتی ہیں۔ کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزوں سے بچنے کا کہا گیا، مامورات اور منہیات کہ یہ کام کرو اور ان چیزوں سے بچو، اگر ایسی زندگی گزار کر آؤ گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر اس کے خلاف کیا، جن کاموں کا حکم دیا وہ بجا نہیں لایا، جن کاموں سے منع کیا اس کا ارتکاب کیا، پھر تم ناکام رہو گے، اور اگر ناکام ہو تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ شریعت ہم سب تک پہنچی ہے، جس کو ہم دین سے تعبیر کرتے ہیں، بولتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ کامیابی دین پر چلنے میں اور دین سے ہٹ کر گزارنے میں، زندگی گزارنے میں ناکامی ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں پورا خلاصہ آ گیا۔ دین پر چلنا اسی وقت کہا جائے گا جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کیا ہو، اور انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا ہم نے اپنے آپ کو ان سے بچایا ہو۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو کہا جائے گا کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، جیسا آج کل اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، جن کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو بہت سارے وہ کام جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس کو پورا نہیں کر رہے۔ نمازی کو دیکھ لیجیے، اللہ کے اوامر میں بنیادی حکم جس کو اللہ کے رسول نے دین کا ستون قرار دیا ہے، دین کا اہم حصہ قرار دیا ہے، آج اسی حکم کے معاملے میں امت کا کیا حال ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہو؟ بہت کم فیصد ہے جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہو۔ اس کے علاوہ جو اوامر ہیں، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو حج کرو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی شریعت مطہرہ کے احکام میں سے ایک اہم ترین حکم ہے۔ جیسے نماز پڑھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری اور فرض ہے، تقوی کا اختیار کرنا بھی میرے اور آپ کے لیے اسی طرح فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے تقوی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 20 اور 50 مرتبہ نہیں، اس سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا اہم ترین حکم ہے کہ اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس طرح زندگی گزارو۔ نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، فرما برداری کرو گے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اللہ کو ناراض کر کے کس کا بھلا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، جو بندہ بھی اللہ کے نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی ذات کو، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ گناہ کر کے نقصان بندہ خود اپنا کرتا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حدیث قدسی ہے،
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں بنو آدم تم سب کے سب روئے زمین پر اگر ایسے بن جاؤ جو دنیا کا سب سے بدبخت آدمی ہوتا ہے، یعنی شیطان، پوری انسانیت ایسی ہو جائے شیطان مردود کے جیسی، ایک انسان بھی روئے زمین پر اچھا نہ ہو، باری تعالیٰ فرماتے ہیں میری عظمت، میری بڑائی، میری کبریائی اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر پوری انسانیت دنیا کا جو سب سے اچھا انسان ہے اس کے جیسی بن جائے، اب غالباً آپ بھی جانتے ہی ہوں گے اس روئے زمین پر جتنے انسان آئے آئندہ آنے والے ہیں قیامت تک، ان میں سب سے بڑھ کر انسان کون ہے؟ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جن سے بڑھ کر کمالات والا، خوبیوں والا، اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ تو گویا سب کی اچھائی اگر ایسی ہو جائے پوری انسانیت کی، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی میری عظمت اور میری بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ ذات تو اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم ہے، بڑائی والی ہے، کبریائی والی ہے، میرے اور آپ کے نمازیں پڑھنے سے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے اس کی بڑائی میں اضافہ ہوتا ہو ایسا نہیں ہے، اور اس کی نافرمانی کرنے سے اس کی بڑائی میں کمی آتی ہو ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے ہمارا بھلا ہے، دنیا کا بھی بھلا ہے، آخرت کا بھی بھلا ہے، اور اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے، اس کے اوامر کو چھوڑا ہے، اس کی منہیات کا ارتکاب کیا ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ یہ گناہ بڑی نحوست والی چیز ہے۔ آج امت میں گناہ کی خطرناکی اور گناہ کی نحوست کا جو خیال ہونا چاہیے وہ بھی نکل چکا ہے۔ آج مومن گناہ پر گناہ کرتے چلا جا رہا ہے اور اس کے چہرے پر بل تک نہیں آتا، احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کا نقصان کر رہا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی کر کے میں کون سا میدان سر کر رہا ہوں، اس کا احساس تک ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہ گناہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسند امام احمد میں جو حدیث کی بہت بڑی اور ضخیم کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہب ابن منبہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کے ذریعے سے جو خطاب کیا تھا اس کو نقل کیا ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اس سے خوش ہوتا ہوں، اور میں جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہوں، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں، وہ تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے خطاب کیا کہ بندہ جب میری نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور میں جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں، جس کو لعنت کہتے ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر صرف اس کی ذات تک نہیں رہتا، اس کے بعد والے خاندانوں میں بھی رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا بعض مرتبہ حالات آتے ہیں کہ یہ بڑوں کا کیا بھگت رہے ہیں، جیسے بڑوں نے اچھا کیا ہوتا ہے بعد والوں کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتا ہے، اسی طرح کبھی بڑوں کی غلطیاں بعد والوں کو حالات اور آزمائش کا بھی شکار بناتی ہے۔ تو یہ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کی نافرمانی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جس شخص پر اللہ کی رحمت نہ ہو وہ کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ ہمیں تو زندگی کے ہر پل میں، ہر گھڑی میں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔
اس کی رحمتوں کے سائے کے بغیر کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر الفساد فی البر والبحر اس آیت کے ماتحت لکھا ہے. یہ اسی لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں انداز ہو کہ گناہ والی زندگی کتنی خطرناک ہے. آج ہم بغیر جھجک کے جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں امت مسلمہ، کون سا گناہ ایسا ہے جس میں گرفتار نہ ہو؟ قتل کیے جا رہے ہیں، حرام مال سود کا مال استعمال کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولنے کو معمولی سمجھ رکھا ہے، ظلم و ستم کرنا اس کی کوئی قباحت دل و دماغ میں رہی نہیں. شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، باپ اولاد پر ظلم کر رہی ہے، پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، زنا ہو رہے ہیں، شراب اور نشے کی چیزیں عام ہو گئی. یہ وہ گناہ جن میں سے ایک گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے کافی تھا. آج امت میں یہ سب گناہ ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود چہرے پر بل تک نہیں آتا، کوئی احساس تک نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور یہ گناہ کتنے خطرناک ہے. ابھی حدیث کے حوالے سے تو آپ کے سامنے بات آئی گئی. علامہ آلوسی اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں فساد ظاہر ہو چکا انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو حالات آتے ہیں، جو بگاڑ آتا ہے، چاہے سمندر میں آئے چاہے خشکی میں آئے، اور یہ بگاڑ چاہے حکومت کے ظلم کے نتیجے میں آئے، چاہے زلزلوں کی شکل میں آئے، چاہے سیلاب کی شکل میں آئے، بیماریوں کی شکل میں آئے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فساد جو ظاہر ہوا ہے یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. بما کسبت ایدی الناس. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس فساد کی علت کو ذکر کیا کہ یہ فساد اس لیے ظاہر ہوتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا. یہ جو کرتوت کیے ہیں انسانوں نے، جو ہماری نافرمانیاں کی ہے، ہم اس کا کچھ مزہ ان کو چکھائیں. یہ بھی اس کی رحمت کا معاملہ ہے کہ وہ انسانوں کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ اور پوری پکڑ دنیا میں نہیں کرتا. اگر مکمل پکڑ کرنے پر باری تعالیٰ آ جائے، اللہ حفاظت فرمائے، تو کوئی بندہ ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی چین سے نہیں گزار سکتا. یہ جو حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے بدعمالیوں کا کچھ مزہ ان کو چکھائے. یہ جو پریشانیاں آج عام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمولی سا مزہ ہے جو بدعمالیوں کا چکھایا جا رہا ہے. حکومت کے قوانین ظالمانہ، چین اور سکون اڑ گیا، بیماریاں عام ہو گئی، خدشے اور خوف ہر وقت لگے ہوئے. یہ تو بدعمالیوں کی ذرا سی سزا ہے. اور آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ہم اس لیے تھوڑی سی سزا اور اس کا مزہ چکھاتے ہیں لعلہم یرجعون، کہ یہ انسان اپنی زندگی پر غور کرے اور جس زندگی کو بھولا بھیٹا ہے اس زندگی پر دوبارہ آئے. کم سے کم سر جوڑ کر بیٹھے تو صحیح کہ یہ حالات کیوں چل رہے ہیں، حکومت کی طرف سے اتنے مظالم کیوں ہو رہے ہیں، یہ بیماریاں اتنی عام کیوں ہو رہی ہیں، ہمارا سکون کیوں اڑ گیا، روزی کے معاملے میں یہ پریشانیاں کیوں آ گئی. کم سے کم انسان سر جوڑ کر بیٹھے تو صحیح، سوچے گا، غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ میری ہی بدعمالیوں کی سزا ہے. میں یہ بھی گناہ کر رہا ہوں، میں یہ بھی گناہ کر رہا ہوں. اور جس خوش نصیب کو یہ سمجھ حاصل ہو گئی اور اس نے اپنی غلط زندگی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدل بھی دیں گے. لیکن آج تو المیہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانیاں کرنے کے بعد اس کا احساس تک بھی نہیں رہا. حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو آج کا مسلمان ظاہری اسباب ہی کے دوڑ میں لگا رہتا ہے. یہ پریشانیاں آئی تو اب اس کو کیسے دور کیا جائے، یہ بیماری آئی کون سے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، حکومت کا یہ قانون آیا کون سے وکیلوں کو
رکھا جائے، اس سے منع نہیں کیا ہے، ضرور کیا جائے ان چیزوں کو، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی تو رجوع کیا جائے، معافی مانگی جائے، صلاۃ التوبہ پڑھی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا جائے کہ اللہ یہ حالات، یہ پریشانیاں میری ہی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو اصل تو یہ سنانا تھا۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کیا، حضرت آدم اور حضرت حوا سے انسانیت کا جب سلسلہ چلا، اس دنیا میں جتنے سمندر تھے سب کا پانی میٹھا تھا۔ آج تو بڑے بڑے سمندروں کا پانی کھارا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے اس وقت زمین پر جتنا پانی تھا کوئی پانی کھارا اور کڑوا نہیں تھا، سب میٹھے تھے۔ ہم سب جانتے دنیا میں آج جتنا رقبہ ہے اس کا 1 ہی خشک ہے، ورنہ 3 تو پانی پر ہے، 3/4 پانی پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو یہ پانی کڑوا اور کھارا نہیں تھا، میٹھا تھا۔ جتنے درخت تھے کسی درخت پر کوئی کانٹا نہیں تھا، پھول اور بہترین پھل درختوں پر آ رہے تھے۔ گویا یہ چمن اعلیٰ قسم کا لہلہا رہا تھا۔ کسی شیر نے کسی گائے پر حملہ نہیں کیا تھا، کسی بھیڑیے نے کسی بکری پر حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ دنیا اور یہ کائنات کا نظام اتنی عمدگی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ منحوس گھڑی آئی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا گیا، یعنی حضرت آدم ہی کی اولاد میں ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو جو قتل کیا، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ پہلی نافرمانی تھی اللہ تعالیٰ کی، گناہ تھا جو اس روئے زمین پر ہوا۔ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ بہت سارا زمین کے پانی کا بہت سا حصہ اللہ کی طرف سے کھارا کر دیا گیا، جو آج تک بھی کھارا ہی اور کھارا ہی رہے گا۔ کتنے درختوں پر کانٹے آ گئے، آج کانٹے دار درخت بھی بہت سارے ہیں۔ اور اسی کے بعد سے شیر نے بھی حملے شروع کیے، بھیڑیے نے بھی بکریوں پر حملے شروع کیے۔ یہ نحوست تو تب سے شروع ہوئی تھی، یہ بنو آدم اور انسانیت آج تک اس کو بھگت رہی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ جتنے بھی گناہ ہو، جس شکل میں بھی ہو، اگر وہ گناہ ہے تو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اپنی اس غلط زندگی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا آسان راستہ بتایا۔ تعلیم تو یہ دی کہ نافرمانی کرو مت، اور اگر ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو۔ اور وہ ذات ایسی رحیم ہے، رحمت والی ہے کہ سالہ سال کا مجرم جس نے زندگی کے کئی سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہوں، اگر سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اشک ندامت بہا دیتا ہے، زندگی بھر کے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں توبہ اور استغفار کا بھی التزام کرنا ہے۔ میں نے جو حدیث ابھی خطبے میں پڑھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استغفار کے کتنے زبردست فائدے شمار کروائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو حبر الامہ کا لقب ملا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی دعائیں جن کو ملی ہے، آپ ہی نے ان کو دعا دی تھی، اللہ تو ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ تو ان کو قرآن کریم کے علوم سے مالا مال فرما۔ جن کے حافظے کا یہ حال تھا کہ کسی مجلس میں 100 یا اس سے بھی زیادہ اشعار کا قصیدہ اگر ایک مرتبہ سن لیتے فوراً اسی طرح یاد ہو جاتا تھا جیسے ہمارے بچوں کو ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ ان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے استغفار کا التزام کیا، گناہوں سے معافی مانگنے کا، توبہ اور استغفار کرنے کا جو بندہ اہتمام کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے مخرج اور راستہ نکال دیتے ہیں۔ آج لوگ مختلف تنگیوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی روزی کے معاملے میں تنگی کا شکار ہے، کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا کیا کروں۔ بیماری کے معاملے میں تنگی کا شکار ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسے کیا جائے، کیا علاج کیا جائے۔ کوئی اولاد کے معاملے میں، کوئی کاروبار کے معاملے میں، مختلف حالات اور پریشانیاں، تنگیاں انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آدمی عاجز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میں کیا کروں۔ تو حضور فرماتے استغفار کے، توبہ کے، التزام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تنگی سے راستہ نکال دیں گے، اس پریشانی سے آپ کو باہر نکال دیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، جس غم میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ اس غم کو دور کر دیں گے۔ اور وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اس کے التزام کرنے پر 3 فائدے بتلائے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ عمل اور یہ وظیفہ تو لازم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں ماضی کی زندگی میں ہم نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ توبہ اور استغفار کا التزام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑے راضی ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی معافی مانگنے کا انتظار ہوتا ہے کہ بندہ معافی مانگے اور اس کو میں معاف کروں۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ دن میں اپنے رحمت کے پر پھیلاتا ہے کہ رات کا گنہگار ہے جو معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بازو پھیلاتے ہیں کہ دن کا گنہگار ہے کہ وہ میرے سامنے معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں۔ بہرحال تو بات کا خلاصہ یہی ہے کہ نافرمانی اور گناہ بڑی نحوست اور خطرناک چیز ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی کی روش کو نہیں بدلے گا، نافرمانی کے ساتھ ہی اگر اس کی زندگی گزر رہی ہے تو یقیناً یہ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے کیا معاملہ ہوگا۔ اور اگر معافی مانگ لیتا ہے پچھلی زندگی سے اور آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالا مال ہوتا ہے، اور اس کی رحمت چونکہ لامتناہی ہے، اس کی رحمتوں سے یہ خود بھی مالا مال ہوگا، اس کی اولاد بھی مالا مال ہوگی، اس کے آنے والی نسلیں بھی مالا مال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے سچی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔